الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر دو قسم کی عبادتیں فرض فرمائی ہے. ایک جسمانی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے. جسمانی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت جس کا تعلق جسم سے ہے، جیسے نماز ہے. نماز کا تعلق بندے کے جسم سے ہے، اس کو جسمانی عبادت کہتے ہیں. روزہ ہے، روزے کا تعلق بندے کے جسم سے ہے، اس کو جسمانی عبادت کہتے ہیں. اور ایک مالی عبادت ہے، جیسے کہ حج. یہ مالی عبادت ہے کہ اس عبادت میں بندہ اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اور اپنا جسم لگا کر وہ حج بھی کرتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے، یہ ایک مالی عبادت ہے کہ جس میں بندہ اپنا مال خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر دو قسم کی عبادتیں فرض فرمائی. اللہ نے بندوں سے یہ ارشاد فرمایا: اے بندے، صرف جسمانی عبادت کر کے خاموش نہ رہ جا، بلکہ جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنا مال میری راہ میں خرچ کر کے زکوٰۃ ادا کر کے یہ عبادت بھی کر لے. اللہ نے مالی عبادت کا بھی حکم دیا اور جسمانی عبادت کا بھی حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے بندوں، تم نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو. اگر تم یہ تین عمل کر لو گے، نماز کو قائم کر لو گے، زکوٰۃ کو ادا کرو گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا، تم رحم کیے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی پیارے انداز میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ نماز جتنی اہم عبادت ہے اتنی ہی اہم عبادت زکوٰۃ ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ایک مقام پر زکوٰۃ کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ خالق کائنات نے مختلف مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا اور بار بار نماز کے ساتھ ذکر فرمایا. نماز کے ساتھ ذکر اللہ نے زکوٰۃ کا بار بار فرمایا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. خالق کائنات پہلا پارہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندوں، تم نماز بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ تم اپنا مال اللہ کی راہ میں دو گے یہ آگے جائے گا.
یہ آنے والی زندگی کے لیے تمہیں کام آئے گا. تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، یہ جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، یہ آگے جا رہا ہے. اپنا مال تم آگے بھیج رہے ہو، اور جب تم اس دنیا کی زندگی کے بعد آگے بڑھو گے، جب تم اس دنیاوی زندگی کو ختم کر کے اپنی خبر کی زندگی شروع کرو گے، اس وقت میں یہ خیرات کا ثواب تمہیں کام آئے گا، یہ زکوٰۃ کا ثواب تمہیں مرنے کے بعد کام آئے گا، تمہیں میدان محشر میں کام آئے گا، قیامت کے دن تمہیں کام آئے گا. اور اللہ اس زکوٰۃ کی برکت تمہیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، مال میں عطا فرمائے گا، رزق میں عطا فرمائے گا، تمہاری روزی میں عطا فرمائے گا. حضور علی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کئی مقامات پر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اسے ہر برائی سے بچاتی ہے. نماز کی جو برکت ہے، نماز کی برکت سے بندہ ہر برے کام سے محفوظ رہ جاتا ہے. نماز کی برکت سے بندہ ہر ایک گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے. نماز کی برکت سے اللہ بندے کے جسم کو پاک و صاف کر دیتا ہے. نماز بندے کی روح کو پاک و صاف کر دیتی ہے. نماز بندے کے ذہن اور خیالات کو پاک و صاف کر دیتی ہے. نماز بندے کی رزق میں اضافہ کرتی ہے. نماز بندے کے دل کو سکون پہنچاتی ہے. نماز بندے کو آباد کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے، جب تو نماز ادا کر کے اپنا جسم پاک کر لیا اور اپنی روح کو پاک کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا، اپنے ذہن کو جب نماز سے پاک کر لیا، اب میں تجھے حکم دیتا ہوں اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو بھی پاک کر دے. اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو گندگی سے صاف کر دے. اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال میں برکتیں لے کر آ. اپنی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کی اضافہ فرما دے، اپنے مال میں اضافہ کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. خالق کائنات نے فرمایا اے میرے نبی، آپ اپنے صحابہ میں جو مالدار ہیں آپ ان سے ان کے صدقے کو لے لیجئے، ان سے آپ خیرات کو لے لیجئے، اور جو ضرورت مند ہے، جو مسکین اور یتیم ہے، آپ ان لوگوں میں اس مال کو خرچ کر دیجئے. اور اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کو کوئی شخص لا کر اپنا مال دے دے اور کوئی بندہ جب اپنے مال سے خرچ کر دے، صدقہ یا خیرات کر دے، تو اللہ فرماتا ہے اے بندے تیرا مال پاک ہو جاتا ہے. تیرے صدقے سے، تیری زکوٰۃ سے، تیری خیرات سے تیرا مال پاک ہو رہا ہے. تیرا مال ہر گندگی سے وہ محفوظ ہو رہا ہے، وہ صاف ہو رہا ہے. اور جب بندے کا مال پاک ہو جائے گا، جب بندہ خیرات ادا کرے گا، صدقہ ادا کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی آپ ان کے لیے دعا فرمائیں. حضور کی دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے خود اپنے نبی کو حکم دیا وصلی علیہم، اے نبی آپ دعا فرمائیں ان لوگوں کے حق میں جو اپنا مال میری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو حضور کی دعا کون امتی نہیں چاہتا؟ کون امتی ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حق میں دعا فرمائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے بندو، اگر تم میرے مصطفیٰ کی دعا لینا چاہتے ہو، اپنے مال کو میری راہ میں خرچ کرو، میرا مصطفیٰ تمہارے لیے دعا فرمائے گا، حضور کی دعا نصیب ہوگی. اور پھر آگے فرمایا وَسَكَنُ لَهُمْ، جب نبی دعا کریں گے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے حق میں، تو ان کے دلوں میں سکون پیدا ہوگا، ان کے دلوں میں راحت پیدا ہوگی، دلوں کو اطمینان ہوگا اللہ کی راہ میں مال خیرات کرنے سے، اور دعا بھی نصیب ہوگی اور دل کو سکون بھی نصیب ہوگا. انسان کے دل کا سکون یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہر چیز دنیا میں انسان خرید سکتا ہے مگر دل کا سکون اس کو کہیں نہیں ملتا. اس دل کے سکون کے لیے، اس دل کی راحت کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اے بندے میری راہ میں
اپنا مال اگر تو خرچ کرے گا تیرے دل میں ایک قسم کی خوشی پیدا ہوگی، تیرے دل کو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ یہ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے، اگر ہم اس کے نام پر ہی غور کر لیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ میں کیا عظمت رکھی ہے، زکوٰۃ میں اللہ نے ایسی طاقت اور قوت رکھی ہے کہ خالق کائنات اپنے کلام پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا مال بڑھ جائے، انسان اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، اپنے مال کو اضافہ کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سود پر اپنا مال دے دیتا ہے، وہ سود پر اپنا مال دے کر یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا، رب نے فرمایا کہ بندو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سود پر تم اپنا مال دے کر تمہارا مال بڑھ رہا ہے؟ رب نے فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ جو بندہ اپنا مال سود پر دیتا ہے، رب نے فرمایا اس کا مال ہرگز نہیں بڑھتا، اس کے مال میں کبھی برکت پیدا نہیں ہوتی، اس کے مال میں کبھی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مال دن بدن برباد ہو جاتا ہے، اس کے دل کی سکون اور راحت ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنے مال کو سود پر دینا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کا سکون چھین لیتا ہے، اس کی راتوں کی نیند چھین لیتا ہے، اللہ اس کی راحت چھین لیتا ہے، اللہ اس کی صحت کو چھین لیتا ہے۔ تو پھر یہ مال بڑھتا کیسے ہے؟ رب نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ رب فرمایا کہ اے میرے بندے اگر تو اپنے اسی مال کو میری راہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اگر اپنے مال سے خیرات کرتا ہے، اپنے مال سے صدقہ کرتا ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں تیرا مال دن بدن بڑھتا جائے گا، دن بدن اس میں اضافہ کروں گا، میں اس مال میں برکت پیدا کروں گا، اس مال میں رحمت پیدا کروں گا، اس مال میں کشادگی پیدا کروں گا، تیرے ذہن میں اور تیرے تصور میں بھی خیال نہیں آئے گا، ایسے راستوں سے تجھے مال اور رزق عطا کروں گا۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سود سے، حرام کمائی سے مال نہیں بڑھتا۔ مال کو اگر بڑھانا ہو اللہ کی راہ میں اپنا مال لگاؤ، اللہ غیب سے اس مال کو بڑھاتا ہے، اللہ غیب سے اس مال میں برکت پیدا فرماتا ہے، اللہ غیب سے اس مال میں ترقی عطا فرماتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ یہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ ایسی چند چیزیں ہیں، اگر کوئی انسان یہ سوچے تو بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں دے رہے، مال خرچ ہو رہا ہے، مال ہاتھ سے جا رہا ہے اور جیب خالی ہو رہی ہے، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کی راہ میں اگر دیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ مال ہمارا کم ہو رہا ہے، ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن چند ایسی چیزیں ہیں جو دیکھنے میں تو ایسی نظر آتی ہے کہ اگر ہم اس کو دے تو کم ہو رہا ہے، لیکن سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے، چند چیزیں ہم جتنا اس کو دیتے جائیں گے وہ اتنی زیادہ بڑھتی جائیں گی، اور جتنا ان چیزوں کو روکتے جائیں گے اتنا وہ چیزیں برباد ہوتی جائیں گی، اتنا وہ چیزیں کم ہوتی جائیں گی۔ جیسے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ علم، اللہ نے اگر علم دیا ہے، وہ کوئی بھی علم ہو، دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، جس بندے کے پاس بھی دین یا دنیاوی علم ہے، اگر وہ اپنا علم دوسروں تک نہ پہنچائے، اگر وہ اپنا علم دوسروں کو نہ سکھائے، نہ بتائے، تو علم کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ علم گھٹنے لگے گا، کم ہونے لگے گا، اور جس کے پاس علم ہے وہ اس علم کو بھول جائے گا، وہ یاد بھی نہیں رہے گا۔ تو علم کی برکت کیا ہے؟ اگر علم کو بڑھانا ہے، علم کو اگر ترقی دینا ہے تو علم
دوسروں پر خرچ کرنا پڑے گا. جتنا اپنا علم اپنی معلومات دوسروں کو ہم سکھائیں گے, دوسروں کو ہم اپنا علم دیں گے, جتنا علم خرچ کریں گے اتنا علم بڑھے گا. جتنا علم کو روک کر رکھیں گے, نہیں سکھائیں گے, نہیں بتائیں گے, آہستہ آہستہ وہ علم برباد ہو جائے گا. تو علم ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے, جتنا خرچ کریں گے اتنا بڑھے گا. اسی طرح آپ ایک کنویں کو لے لیں, کنویں میں جو پانی ہے اگر اس پانی کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے, چند مہینے چند سال کنویں میں پانی چھوڑ دیا جائے تو اس پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے, وہ پانی استعمال کے قابل نہیں ہوتا. اور اس کنویں میں جو پانی کے فوارے ہوتے ہیں, پانی کے جو زمین سے جھرنے آتے ہیں, آہستہ آہستہ وہ رک جاتے ہیں اور وہ پانی جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اس میں دوبارہ سے نیا پانی نہیں آتا. اس کنویں کے پانی میں اگر اس کو بار بار اگر ہم پانی نکالتے جائیں گے, کنویں کا پانی جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا زیادہ تازہ پانی زمین سے آتا جائے گا, اور جتنا زیادہ پانی کا استعمال کنویں سے ہوگا اتنا ہی زیادہ تازہ پانی زمین سے آئے گا, اور اس پانی میں نہ بدبو آئے گی, نہ وہ پانی خراب ہوگا, نہ وہ پانی کسی انسان کو تکلیف پہنچائے گا. تو پانی جتنا زیادہ کنویں سے نکالیں گے اتنا اچھا بھی ہے اور اتنا زیادہ وہ زمین کے نیچے سے آتا جائے گا. اگر نہیں خرچ کیا گیا, اس کو روک دیا گیا, تو پانی کے آنے کا جو راستہ ہے, نیا پانی آنے کا راستہ بند ہو جائے گا اور نیا پانی نہیں آئے گا, اور جو بچا ہوا پانی ہے وہ بھی سڑ کر بدبو آ کر وہ بھی خراب ہو جائے گا. یہ دو چیزیں ہو گئی, ایک علم اور ایک پانی. یہ جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا یہ بڑھتا جائے گا. ایک تیسری چیز ہے, تیسری چیز یہ ہے کہ جس کسی بندے کے پاس اگر زمین میں ڈالنے کے جو اناج ہے, زمین میں بونے کے جو بیج ہے, اگر کسی کے پاس ایک بوری ہو اور وہ اس ایک بوری گیہوں کو یا ایک بوری وہ جو دانے ہیں وہ زمین میں اگر وہ ڈالے گا, اس کو یہ نظر آئے گا کہ میں اپنی زمین میں جتنے دانے میں نے ڈالے ہیں وہ زمین کے اندر چلے گئے, ختم ہو گئے. لیکن چند دن اگر وہ انتظار کرے گا, وہ چند دانے جو اس نے زمین میں ڈالا ہے, چند دنوں کے بعد وہ دانے ہی ایک درخت کی شکل اختیار کریں گے. اس درخت پر پھول آئیں گے, پھل آئیں گے, جو کہ کئی سالوں تک وہ چند دانے جو زمین میں اس نے ڈالے, کئی سالوں تک ان دانوں سے وہ پھل بھی کھائے گا, درخت کا سایہ بھی کھائے گا, اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائے گا. اگر وہ بندہ یہ سوچے کہ میں یہ دانے اگر زمین میں ڈالوں گا تو یہ دانے ختم ہو جائیں گے, میں اس کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہوں, تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ جتنے اس نے بیج اپنے پاس جمع کر کے رکھے, چند دنوں کے بعد وہ خراب ہوتے جائیں گے, چند دنوں کے بعد وہ استعمال کے قابل نہیں ہوں گے, چند دنوں کے بعد اس میں طاقت اور قوت نہیں ہوگی. اگر زمین میں بھی ڈالیں گے تو اس سے درخت پیدا نہیں ہوں گے. تو جب ہم ایک چھوٹے سے بیج کو جب زمین کے اندر ڈال دیتے ہیں, وہ چند بیج جا کر ایک بڑا سا درخت بنتا ہے. اس درخت سے سایہ بھی نصیب ہوتا ہے, پھول بھی نصیب ہوتے ہیں, پھل بھی نصیب ہوتے ہیں, بھوک اور پیاس بھی پھل سے مٹ جاتی ہے. یہ سب کچھ بس چند بیج زمین پر ڈالنے سے یہ عطا ہوا. اللہ تبارک و تعالی بندوں کو فرما رہا ہے, اے بندوں یہ ساری مثالیں ذہن میں رکھو, یہ ساری مثالیں دیکھو. علم جیسے دوسروں کو سکھانے سے بڑھتا ہے, کنویں کا پانی جیسے بار بار نکالنے سے نیچے سے تازہ پانی آتا ہے, اور کسان جب اپنے بیجوں کو زمین پر ڈالتا ہے وہ چند بیج جا کر کئی سارے درخت اور کئی سارے پھول اور پھل بنتے ہیں. یہی مثال زکات کی ہے. جب بندہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, وہ ایک بیج ہے جو وہ زمین میں ڈال رہا ہے, وہ چند دنوں کے بعد وہ زکات جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ ایک درخت کی شکل بنائے گا, اور اس سے اللہ تعالیٰ جتنا اس نے خرچ کیا اس سے 700 گنا بڑھ کر بندے کو عطا فرمائے گا, 700 گنا بڑھ کر عطا کرے گا. یہ اللہ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة
انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ بندو میری راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہو اگر اس کو سمجھنا ہو تو اس مثال سے سمجھو، تمہارا خرچ کرنا ایک دانہ ہے جو تم زمین میں ڈال رہے ہو، اور اس ایک دانے کے بدلے میں میں تمہیں 700 دانے عطا فرماؤں گا۔ ایک دانے کے بدلے میں جو بندہ زمین میں ڈال رہا ہے 700 گنا بڑھ کر اللہ اسے اس کا بدلہ بھی عطا کرے گا، ثواب بھی عطا کرے گا، برکت بھی عطا کرے گا، اور اس سے بڑھ کر مولا اس سے رزق اور روزی بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے اس زکات میں، اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے اس خیرات میں، صدقہ میں۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے زکات کا جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے کیا ہے؟ اگر اس کے معنی پر غور کر لے تو ہمیں حقیقت سمجھ آئے گی۔ زکات کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی ہے پاک و صاف کرنا، پاکیزہ کرنا۔ تو مال جو ہوتا ہے تو یہ مال کا میل ہے۔ زکات کیا ہے؟ جب ہم نکالتے ہیں اپنے مال کا جو میل ہے زکات ادا کرنے سے وہ مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، مال کا میل نکل جاتا ہے۔ جیسا جسم ہے، انسان کے جسم کو جس طرح سے جسم میلا ہوتا ہے اور ہم غسل کر کے جسم کا میل نکال کر اپنے جسم کو پاک و صاف کرتے ہیں، اسی طرح سے جو مال ہے، مال بھی میلا ہوتا ہے، مال بھی گندا ہوتا ہے، اور اس مال کے میل کو نکالنے کے لیے، مال کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا، اے بندو سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکات نکالو، تمہارا مال پاک ہو جائے گا، تمہارا مال صاف ہو جائے گا، مال کی گندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک معنی ہے پاک و صاف کا زکات کا۔ زکات کا دوسرا معنی ہے بڑھنا، زکات کا دوسرا معنی آتا ہے اضافہ ہونا۔ تو اس کے معنی سے اللہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ جو کوئی بندہ اگر یہ خواہش کرے، وہ یہ آرزو کرے کہ اللہ اس کے مال میں اضافہ فرمائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ بندے اپنے مال کو میری راہ میں خرچ کر، میں غیب سے تیرے مال کو ترقی عطا فرماؤں گا، میں غیب سے تیرے مال میں برکت عطا فرماؤں گا، میں غیب سے تیرے مال میں اضافہ کروں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ خدا قرآن پاک میں حکم دے رہا ہے۔ جب اللہ قرآن میں ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں یہ بتا رہا ہے، یہ نہ سوچنا کہ تمہارا مال بیکار جا رہا ہے، یہ نہ سوچنا تمہاری خیرات بیکار جا رہی ہے، یہ نہ سوچنا تمہارا صدقہ بیکار جا رہا ہے، بلکہ جو کچھ تم یہاں دے رہے ہو رب فرماتا ہے میں اس کو جمع کر کے رکھ رہا ہوں۔ جیسے چھوٹے سے بچے اپنے والدین کو کچھ لا کر دے دیتے ہیں کہ اپنی والد کو والدہ دیتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر رکھو، میں بعد میں آپ سے لوں گا، تو والد والدہ ان سے ان کی جو بھی چھوٹی رقم ہے وہ اٹھا کر رکھتے ہیں، اور جب بچہ آ کر پوچھے پھر انہیں واپس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے فرما رہا ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق۔ اللہ فرماتا ہے اے بندو تمہارے پاس جو کچھ ہے، جو تم دنیا میں خرچ کر رہے ہو وہ ختم ہو جائے گا۔ جو تمہارے پاس دنیا میں خرچ جو کر رہے ہو، جو کھانے کے لیے خرچ کر رہے ہو وہ ختم ہے، جو پہننے کے لیے خرچ کر رہے ہو وہ بھی ختم ہوگا۔ جو کچھ تم اپنے دنیاوی زندگی میں اپنا مال خرچ کرتے ہو وہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں آئے گا۔ وما عندکم ما عند اللہ باق۔ رب نے فرمایا تم نے دنیا میں میرے لیے جو کچھ خرچ کیا وہی چیز میں اٹھا کر تمہارے لیے جمع کر کے رکھتا ہوں، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ باقی ہو گیا، اور جو ہم نے کھانے پینے پر خرچ کیا وہ فنا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو رب فرماتا ہے کہ بندو میری راہ میں دیتے جاؤ، میں جمع کر کر کے اس کو تمہارے لیے قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ عطا کروں گا، اس کو جمع کر کر کے رکھوں گا۔ جب دنیا سے رخصت ہو کر آؤ گے، جب دنیا کا سفر مکمل کر کے خبر کی دنیا میں آؤ گے، وہاں تمہاری خیرات کا ثواب عطا کروں گا، وہاں تمہاری زکات کا ثواب عطا کروں گا۔ جب قیامت کے دن آؤ گے وہاں تمہاری اس زکات کا جو بدلہ ہے وہ جنت تمہیں عطا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ تب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے بندو جب تم کسی مسکین کے ہاتھ میں اپنا مال دے رہے ہو، اور جب کسی یتیم کو
اپنا مال دے رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ تم کسی انسان کو یہ مال دے رہے ہو. رب نے فرمایا جب کسی غریب یا فقیر کے ہاتھ میں اپنا مال تم دیتے ہو تو اس کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے میں تمہارے صدقے کو قبول کر لیتا ہوں. وہ خیرات جب اس کے ہاتھ میں جاتی ہے اس سے پہلے اللہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے اور اس کی نیت کے مطابق اللہ اس کی خیرات قبول کرتا ہے, اس کا صدقہ قبول کرتا ہے, اس کی زکات قبول کر لیتا ہے. اور رب نے یہ بھی فرمایا یہ تمہارا قرض ہے, یہ دنیا میں یہ خیرات کرنا, یہ صدقہ کرنا, یہ زکات دینا, اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ بندے یہ تیری طرف سے میرے اوپر قرض ہے جو تو میری راہ میں دے رہا ہے, یہ تیری جانب سے میں نے اپنے اوپر قرض لے لیا, یہ تیرا قرض ہے جو میرے پاس ہے. اور جب کوئی بندہ مجھے قرض دیتا ہے میں اس قرض کو کئی گنا بڑھا کر اسے واپس لوٹاتا ہوں. دنیا میں اگر کسی کو قرض دے تو وہ قرض ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے, وقت پر ادا نہیں کرتا. وہ چاہے تو ادا بھی کر سکتا ہے یا چاہے تو وہ ادا نہ بھی کر سکتا ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اے بندے میری راہ میں جب تو اپنا مال خرچ کر رہا ہے تو یہ قرض کے برابر ہے, تو مجھے قرض دے رہا ہے اور تیرا قرض میرے پاس ہے. اور اللہ جب کسی بندے سے قرض لیتا ہے اور بندے کا قرض جب اللہ کے پاس ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ بندے تیرا یہ قرض بیکار نہیں جائے گا, بلکہ تیرا یہ جو قرض ہے میں اس کو 700 گنا بڑھا کر تجھے واپس لوٹاؤں گا. تیرے ایک قرض کا بدلہ, تیرے ایک درہم کا بدلہ, تیرے ایک روپیے کا بدلہ 700 روپیے بنا کر میں تجھے دنیا میں بھی عطا کروں گا, آخرت میں بھی عطا کروں گا, خبر میں بھی عطا کروں گا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرم ہے. ایک قرآن پاک میں اللہ نے ایک مقام پر فرمایا ہدی و بشرا للمؤمنین, ہدی و بشرا للمؤمنین. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ خوشخبری ہے, ہدایت ہے ان بندوں کے لیے. اب پوچھا گیا کہ یہ خوشخبری اللہ کس کے لیے دے رہا اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون. جن بندوں کے زندگی میں 3 چیزیں ہوں میں اس بندے کو جنت کی خوشخبری بھی عطا کرتا ہوں اور اس کو ہدایت بھی عطا کرتا ہوں. جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی مل رہی ہے, ہدایت مل رہی ہے. ہدایت ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. جس بندے کو ہدایت مل گئی تو سمجھ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس آنے کا راستہ بتا دیا. ہدایت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر بندہ اللہ تک پہنچتا ہے. تو یہ راستہ بندے کو کیسے پتا چلے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس بندے میں یہ 3 عادتیں ہوں میں اس کو ایسا راستہ بتاؤں گا کہ جس راستے پر چل کر وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. پہلا کیا ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ, کہ وہ بندہ سب سے پہلے نماز کی پابندی کرے. یہ پہلی عادت بندے میں آنی چاہیے. اور دوسری عادت کیا ہے؟ فرمایا دوسری عادت ہے کہ وہ بندہ زکات ادا کرے. اور تیسری عادت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ بندہ آخرت پر ایمان لائے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اس بات کا یقین اس کے دل میں ہونی چاہیے. جب وہ نماز کو قائم کرے گا, زکات کو ادا کرے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اس کا ایمان اور یقین ہوگا تو رب فرما رہا ہے میں اس بندے کو ہدایت کا راستہ بتاؤں گا, ایسا راستہ کہ جس پر چل کر وہ اللہ تک پہنچ جائے گا, جس پر چل کر وہ اللہ کی پہچان اس کو نصیب ہو جائے گی. ایسا راستہ اللہ اس کو عطا کرتا ہے. اور دوسرے مقام پر رب نے فرمایا کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. خالق کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میری رحمت ہر بندے کے لیے تو ہے ہی, ہر عام بندے کو میں اپنی رحمت تو عطا کرتا ہوں لیکن چند خاص رحمتیں ہیں. خدا نے فرمایا میری چند خاص رحمت جس بندے کو چاہیے, جو بندہ میری خاص رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ کا فرمان ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مال کی زکات ادا کرے. تو اللہ کی خاص نظر رحمت اس پر ہوگی, خدا کا خاص کرم اس پر ہوگا, خدا کا خاص فضل اس پر ہوگا جو پابندی کے ساتھ ہر سال اللہ کی راہ میں
اپنی مال کی زکات کو ادا کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زکات میں کتنی ساری نعمتیں چھپا رکھی ہے، کتنی ساری رحمتیں ہیں، کتنے سارے مقامات ہیں۔ اللہ نے ایک دو مرتبہ قرآن پاک میں نہیں فرمایا، بلکہ 80 سے زائد مرتبہ اللہ نے قرآن میں نماز کے ساتھ زکات کا ذکر فرمایا۔ قرآن پاک میں اگر ایک مرتبہ بھی اللہ کسی کام کو کرنے کا حکم دے دے تو کافی ہے۔ ایک مرتبہ بھی اللہ کہہ دے کہ بندے تمہارے لیے یہ کام کرنا ہے تو بندوں کے لیے وہ کام کرنا فرض ہے، ایک مرتبہ بھی کہہ دے تو۔ اب اللہ نے ایک ہی کام کرنے کو جب 80 سے زائد مرتبہ قرآن میں حکم دیا تو اندازہ لگائیں وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، وہ بہت ہی اہم کام ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ کام ہے۔ اللہ اس کام کو بہت پسند کرتا ہے، بہت چاہتا ہے، اسی لیے ایک مرتبہ کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ 80 سے زائد مرتبہ زکات ادا کرنے کا حکم اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ہر بندہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے، اسے دنیا میں بھی رب کامیابی عطا کرے، آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے۔ اب کامیابی بندے کو ملتی کیسے ہے؟ کامیابی کے لیے بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بندو اگر تم دنیا میں جس میدان میں بھی کامیاب ہونا چاہو اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا، اگر تم آخرت میں کامیاب ہونا چاہو اللہ کامیابی عطا کرے گا، قبر کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہو اللہ کامیابی عطا کرے گا، تم دنیا اور آخرت کے جس میدان میں کامیابی چاہتے ہو اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا، مگر تمہارے لیے فرض ہے، تمہارے لیے ضروری ہے تم یہ دو کام کیا کرو۔ جب بندوں نے پوچھا کہ مولا وہ دو کام کیا ہے جس سے بندے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، رب نے فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ اے بندو نماز کو قائم کرو، زکات کو ادا کرو، دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابی ہی کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ تم جہاں کامیابی چاہو گے اللہ کامیابی عطا کرے گا، مگر یہ دو چیزوں میں اللہ نے کامیابی کو رکھا ہے، ایک نماز میں، ایک زکات میں۔ جب بندہ یہ دو کی پابندی کر لے تو دنیا کا کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا، سارے راستے اللہ کھول دے گا، سارے دروازے کھول دے گا، ہر کام آسان سے آسان ہو جائے گا۔ اور انسان کو ایک غم رہتا ہے، غم اور انسان کو تکلیف، یہ چیزیں ایسی ہے جو بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، غموں سے نجات حاصل کرے، غموں سے پیچھا چھڑائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین ذکر علاج اور قرآن پاک میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز کو قائم کیا اور زکات کو ادا کیا، ایسے بندے کو نہ دنیا میں کوئی تکلیف آئے گی نہ آخرت میں کوئی تکلیف آئے گی، اس کو غم بھی نہیں ہوگا۔ انسان کو غم رہتا ہے کوئی نہ کوئی کام کا، کسی نہ کسی چیز کا غم آ جاتا ہے، خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ بندو تمہارا غم بھی ختم ہوگا، تمہاری زندگی میں خوشیاں بھی آئے گی، مشکلات سے نجات بھی نصیب ہوگی، مگر سب سے پہلے کیا ہے، تم اپنی زندگیوں میں نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ زکات کو ادا کرنے کی عادت ڈالو۔ تمہاری زندگی میں زکات ادا کرنے کی عادت ہو، نماز قائم کرنے کی عادت ہو، تو اس کے بعد زندگیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی، غم ختم ہو جائیں گے، مشکلات کے راستے بند ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس کا مال دریا میں ڈوب گیا، بہت بڑا نقصان ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جو بھی مال نقصان ہوتا ہے، جس مال میں بھی نقصان پیدا ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ زکات ادا نہیں کرنا۔ اگر سمجھو کسی کو نقصان ہو گیا، ہزارہ روپے کا نقصان ہو گیا، لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا یا ایسے ہی مال برباد ہو گیا کہ ایک خرچ گیا نہیں کہ دوسرا خرچ آ گیا، دوسرا خرچ گیا نہیں کہ تیسرا خرچ آ گیا،
گھر میں کچھ نہ کچھ خرچ ہو ہی رہا ہے اور وہ خرچ ہونا رک نہیں رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ بندے کے مال میں جو نقصان آتا ہے وہ اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرنے کی وجہ سے آتا۔ جب ہم زکوٰۃ رمضان میں ادا نہیں کرتے ایک مہینہ، تو سال بھر نقصان ہوتے ہی رہتا ہے، سال بھر وہ مال جاتے ہی رہتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، وہ مال نہیں رکتا۔ تو حضور نے فرمایا اپنے مال کی اگر حفاظت چاہتے ہو، اپنے مال میں اگر تم برکت چاہتے ہو، اس مال کی سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرو، تو وہاں نقصان ختم ہو جائے گا، آنے والا نقصان بھی رک جائے گا۔ اور پھر دوسرا حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں اگر اپنی جان کا صدقہ ادا کرو گے، تو اگر کوئی بیمار ہو اور بہت زیادہ بیماری بڑھ رہی ہو، بیماری کم نہیں ہو رہی، اس بندے کو شفا نہیں مل رہی، تو حضور فرماتے ہیں کہ اپنے بیماروں کو اگر شفا چاہتے ہو، صدقہ کرو، صدقہ بیماری کو شفا دیتا، صدقے سے بیماروں کا علاج کیا کرو۔ حضور نے نہیں کہا کہ تم اپنے بیماروں کا علاج دوائی سے کرو، صدقے سے بڑی دوا اور کوئی نہیں ہے۔ دنیاوی ساری دوائیں انسان نے بنائی ہے، اور صدقہ یہ دوا اللہ نے بنائی ہے۔ جب بندہ یہ دوائی لیتا ہے اور وہ صدقہ ادا کرتا ہے، اس کی جتنی بڑی بیماری کیوں نہ ہو، اللہ اسے شفا عطا فرماتا۔ تو صدقے میں شفا ہے بیماریوں کی۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگیوں میں مصیبتیں آئیں، بلائیں آئیں اور غم اور مشکلات آئیں، ایسے وقت میں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں غموں سے مشکلات سے نجات عطا کرے، تو دعائیں مانگا کرو، دعائیں اللہ سے سچے دل سے رو کر گر گڑا کر جتنا دعائیں مانگو گے، تمہاری دعاؤں سے تمہاری مشکلات آسان ہوں گے، تمہاری زندگی کے غم ختم ہوں گے، تمہارے رونے سے گر گرانے سے اللہ کو رحم آئے گا، مولا تم پر اپنی رحمت کی بارش نازل کرے گا، خدا تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ تو یہ تین باتیں حضور نے ارشاد فرمائی کہ دعاؤں سے اللہ کی بارگاہ میں رونے گر گرانے سے تمہارے غم اور مشکلات حل ہو جائیں گے، اور تمہاری بیماریاں صدقہ دینے سے اللہ شفا عطا کرے گا۔ تمہارے مال کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہو نقصان سے، زکوٰۃ سے اللہ مال کی حفاظت فرماتا، مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو آپ غور فرمائیں یہ کتنی عظیم عبادت ہے، جب بندہ اس عبادت کو کر لے تو اللہ کا کیا کیا اسے انعام نصیب ہوتا ہے، اگر وہ نہ کرے تو عذاب بھی بڑا سخت ہے، بڑا سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بندو، اگر تم اپنے پاس سونے کو جمع کر کے رکھتے ہو، اگر تم اپنے پاس چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہو اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، رب نے کہا کہ یاد رکھو تمہارے لیے عذاب تیار ہو رہا ہے۔ اور کیسا عذاب ہے؟ رب نے کہا جو تمہارا سونا ہے، جو تمہاری چاندی ہے، اس کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا۔ جیسے دنیا کی آگ میں ہم سونا پگھلتا ہوا دیکھتے ہیں، چاندی پگھلتی ہوئی دیکھتے ہیں، اسی طرح اللہ جس مال کو بندہ دنیا میں جمع کر کر کے اس نے رکھا، وہ سارا سونا، وہ ساری چاندی جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اور جلا کر اس بندے کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا بندے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے تو پتا نہیں۔ اس کا سونا کہے گا کہ میں اس کا سونا ہوں، میں اس کی چاندی ہوں، جس کو جمع کر کر کے رکھتا تھا اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس کے جلے ہوئے سونے چاندی کو لو، اس کے جسم کو داغ دیا کرو۔ فرشتے داغیں گے، اور کس چیز سے داغیں گے؟ اس کے سونے کو جلا کر وہی جلا ہوا سونا اس کے جسم کو لگایا جائے گا، اس کی پیشانی کو لگائیں گے، اس کے کاندھوں کو لگائیں گے، اس کے دونوں ہاتھوں کو لگائیں گے، اس کی پیٹھ کو لگائیں گے، سارے جسم کو داغ دیں گے۔ جب وہ داغ سے چیخے گا، چلائے گا، تو اس کا سونا کہے گا کیوں چیخ رہا ہے؟ میں تیرا وہی سونا ہوں جس کو دنیا میں جمع کر کر کے رکھتا تھا، میں تیری وہی چاندی ہوں جس کو دنیا میں پوچھ پوچھ کے رکھتا تھا۔
اس مال کی زکات ادا نہیں کرتا تھا، آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تیرے جسم کو جلاؤں، تجھے عذاب دوں۔ تو جس مال کو بڑی محنت سے انسان جمع کر کے رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، کیا فائدہ اس مال کا کہ جو مال ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے، اسی مال سے ہمیں عذاب دیا جائے گا، اسی مال سے ہمارے جسم کو داغا جائے گا۔ اور پھر اللہ نے آگے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ رب نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال کو بچا بچا کر رکھتے ہیں، وہ بچاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ مال ہمارے کام آئے گا، رب نے فرمایا جو مال تم بچا بچا کر رکھ رہے ہو یہ سمجھتے ہو تمہارے لیے اچھا ہے، خیر لکم بل ہوا شر لکم، رب نے فرمایا اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیے بغیر مال کو جمانا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، تمہارے لیے بہت ہی برا ہے، تمہارے لیے بہت ہی برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رب نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، اے بندے جتنا تو نے دنیا میں جمع کیا اس کا توق بنایا جائے گا۔ توق کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، جب کسی قیدی کو سزا دی جاتی ہے اس کی گردن میں ایک لکڑی کا لوہے کا توق ڈالا جاتا ہے، اس میں گردن بھی آتی ہے، دونوں ہاتھ بھی آتے ہیں، سزا کے طور پر یہ دیے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جس مال کو تو نے جمع جمع کر بچا بچا کر رکھا، قیامت کے دن اس کا توق بناؤں گا، ہار بناؤں گا، بنا کر تیرے گلے میں ڈالوں گا۔ یہ عذاب ہے۔ جس طرح پھانسی کا پھندا ہوتا ہے، وہ مال اللہ تعالیٰ پھانسی کا پھندا بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے پاس مال آتا جاتا ہے ہرس بڑھتی جاتی ہے، لالچ بڑھتا جاتا ہے۔ ہرس انسان کی ختم نہیں ہوتی، لالچ ختم نہیں ہوتا، اور جیسے ہرس آتی ہے اللہ کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، محبت دنیا آ جاتی ہے، محبت مال آ جاتی ہے، دل اللہ کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، دل خبر سے ہٹ جاتا ہے، موت کا خیال نہیں آتا، آخرت کا خیال نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتا ہے آئے میرے بندے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ اے بندے جس مال کو تو جتنا زیادہ پسند کرتا ہے، جتنی محبت کرتا ہے، جب تک وہ مال تو خرچ نہیں کرے گا اس وقت تک میں تجھ سے محبت نہیں کروں گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ رب تجھ سے محبت کرے، اگر تو چاہتا ہے تیرے دل میں اللہ کی محبت آئے، تو جس مال کو تو محبت کرتا ہے وہ مال میری محبت میں خرچ کرے گا تو میری محبت تجھے نصیب ہوگی۔ تو جب مال انسان خرچ نہیں کرتا تو اللہ کی محبت چلی جاتی ہے اور مال کی محبت آتی ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا، خدا بار بار خرچ کرنے کا حکم قرآن میں کیوں دے رہا؟ 80 سے زائد مرتبہ زکات کا حکم آیا، صدقے کا حکم، خیرات کا حکم، کم و بیش 100 سے زائد مرتبہ آیا۔ 100 سے زائد مرتبہ ایک ہی بات اللہ کیوں کہہ رہا ہے، بار بار کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ انسان جب مال خرچ کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں دنیا کا خیال ختم ہوتا ہے، موت کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول آئے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ حضور جب میں جنازہ دیکھتا ہوں میرے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، جب کسی کی موت کی خبر سنتا ہوں میرے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جنازے کو دیکھ کر گھبراہٹ ہوتی ہے، موت کا ذکر سن کر ڈر ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاید تم اپنا مال خرچ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہاں ایسے ہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم خرچ کرنے کی عادت ڈالو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب انسان اپنا مال خرچ کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ میرا مال اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ وہ جو خیرات کرتا ہے اسے ایسے لگتا ہے کہ میرے ہاتھ سے نکل کر یہ اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے۔ تو جہاں اس کا مال جا رہا ہے تو اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی وہاں پر جاؤں۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا مال اللہ کے پاس جا رہا ہے تو وہ بھی یہ سوچے گا کہ میں بھی اللہ کے پاس کب جاؤں، کب مجھے بلاوا آئے، کب مجھ پر موت طاری ہو، کب میں اپنے رب کو دیکھوں، کب اپنے رب کی زیارت کروں، کب میرے رب کی ملاقات ہو۔ تو تب تمہارے دل سے موت کا ڈر چلا جائے گا۔
جتنا رب کی راہ میں صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، زکات ادا کرو گے، اتنا زیادہ موت کا ڈر ختم ہوگا، جنازے کا ڈر ختم ہوگا، قبر کا ڈر ختم ہوگا، اور بندے کے دل میں موت کی آرزو پیدا ہوگی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ذریعے ساری امت کو تعلیم دے رہے ہیں، امت کو بتلا رہے ہیں۔ ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس کے گلے میں ایک سانپ ڈالا جائے گا۔ وہ سانپ کیسا ہوگا کہ اتنا زہر اس کا ہوگا، اس کے زہر کی سختی سے اس کے سر کے بال ختم ہو جائیں گے۔ جو بڑا اژدہا ہوتا ہے اس کے جسم پر بال رہتے ہیں، لیکن جس اژدہے میں جتنا زیادہ زہر ہو، اس کے زہر کی جو تکلیف ہوتی ہے، زہر کی جو سختی ہوتی ہے، اس سختی سے اس کے بال نکل جاتے ہیں، اس کے بال چلے جاتے ہیں، وہ گنجا اژدہا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا، مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اور اس کے گلے میں ایک گنجا اژدہا لا کر لپیٹ دیا جائے گا۔ وہ اژدہا گنجا ہوگا، اس کے گلے میں لا کر اس کو لپیٹ دیں گے۔ وہ بندہ دیکھے گا کہ اتنا بڑا زہریلا اژدہا اس کے گلے میں لا کر لپیٹ دیا جا رہا ہے۔ وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ اژدہا اس کے دو جبڑوں کو پکڑے گا، دو جبڑوں کو پکڑ کر اس سے کہے گا انا مالک انا کنزک، اے بندے گھبراتا کیوں ہے؟ میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو نے دنیا میں چھوڑ کر آیا تھا۔ جس مال کو دنیا میں تو چھوڑ کر آیا اور جس مال کو تو جمع کیا، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال نہیں آیا، کبھی صدقے کا خیال نہیں آیا، خیرات کا خیال نہیں آیا، زکات کا خیال نہیں آیا، بس تو نے اپنے مال کو جمع کر کر کے دنیا میں چھوڑ کر آیا۔ آج اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے دستا جاؤں۔ اس کے گلے میں اس اژدہے کو جب ڈالا جائے گا، وہ اپنے دو منہ سے اس کا جبڑے پکڑ کر کہے گا آج سے قیامت تک میں تجھے دستا رہوں گا۔ یہ تیرا عذاب ہے، یہ تیری سزا ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں دنیا میں اپنا مال خرچ نہیں کیا۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ انسان غور فرمائے، وہ غور کرے کہ اس کی ضرورت کتنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ضرورت سے بڑھ کر روزی عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ خدا کا کرم ہے۔ کسی کو رزق اور روزی اس کی محنت سے نصیب نہیں ہوتی، محنت ایک ذریعہ ہے روزی کا، علم اور اس کی تعلیم جو اس نے حاصل کی، جو ڈگری اس نے حاصل کی، اس کی پڑھائی، اس کی تعلیم، اس کی ڈگری صرف ذریعہ ہے، اس کی عقل، اس کی سمجھ صرف ایک ذریعہ ہے۔ لیکن کسی کے عقل ہونے سے روزی آتی نہیں، کسی کی تعلیم حاصل کرنے سے روزی نہیں آتی، کسی کی ڈگری سے رزق نہیں آتا، کسی کی سمجھ سے یہ رزق نہیں آتا، کسی کی محنت اور کوشش سے رزق نہیں آتا۔ رزق اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ دینا چاہتا ہے، جس کو خدا دینا چاہتا ہے اسی کو رزق ملتا ہے، اسی کو روزی ملتی ہے، ورنہ محنت کرنے والے تو ہزاروں ہیں، جو محنتیں کر رہے ہیں انہیں رزق نصیب نہیں ہو رہا۔ تعلیم حاصل کیے ہوئے کئی ہزاروں ہیں، مگر آج کوششیں کر رہے ہیں مگر ان کے لیے روزی کے ذریعے نہیں ہے۔ ڈگری حاصل کیے ہوئے بہت ہے لیکن آج اس کے باوجود ان کے پاس روزی کا ذریعہ نہیں ہے۔ عقل اور سمجھ رکھنے والے تو بہت سارے ہیں، اس کے باوجود آج وہ بے روزگار ہے۔ تو اس سے پتا کیا چلتا ہے؟ رزق نہ انسان کی عقل سے آتا ہے، نہ سمجھ سے، نہ اس کی تعلیم سے، نہ اس کی جاب سے، نہ اس کے کاروبار سے، نہ اس کی محنت سے، نہ اس کی کوشش سے۔ رزق جو ملتا ہے صرف اللہ کے فضل و کرم سے ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا، رزق کو اللہ نے اپنا فضل فرمایا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخیر لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور۔ خالق کائنات نے رزق کو، روزی کو فرمایا کہ یہ میرا فضل ہے، جب میں کسی پر فضل کرم کرنا چاہتا ہوں تبھی رزق عطا کرتا ہوں، جب اللہ کسی پر فضل کرم کرنا نہیں چاہتا وہ چاہے جو محنت کر لے اس کو ہرگز نہیں مل سکتا۔ اسی لیے اللہ نے سورہ ہمزہ میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، 30ویں پارے میں رب نے فرمایا کہ خرابی ہے
بربادی ہے اس بندے کے لیے جو پیٹ پیچھے لوگوں کے عیب نکالتا ہے، جو پیٹ پیچھے لوگوں کو تانے دیتا ہے، جو پیٹ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے، ان کے عیب نکالے، ان کے نقص نکالے، اللہ نے فرمایا اس بندے کے لیے بربادی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، کہ بربادی ہے اس بندے کے لیے جو اپنا مال گن گن کر رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ اللہ نے ایک ایک بات کتنا کھول کر بیان فرمایا، اللہ کھول کر بیان فرما رہا ہے کہ بندہ گن گن کر مال رکھ رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، لینبذن فی الحطمہ، وہ برباد ہونے والی آگ میں ڈالا جائے گا، اس مال کو بھی ڈالا جائے گا جہنم کی حطمہ آگ میں، اور اس بندے کو بھی ڈالا جائے گا جو گن گن کر رکھتا تھا اس آگ میں۔ اور پھر رب نے فرمایا کہ آپ کیا جانتے ہیں، وما ادراک ما الحطمہ، اے بندے تجھے کیا پتا یہ وہ آگ کیسی ہوگی، وہ آگ جس میں اس بندے کو ڈالا جائے گا جو مال گن گن کر رکھ رہا ہے، وہ کیسی آگ ہوگی؟ رب نے فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ ہوگی جو بندے کے جسم کو چیرتے ہوئے اس کے دل تک پہنچ جائے گی۔ ایک آگ وہ ہوتی ہے جس کا اثر صرف بندے کی کھال پر ہوتا ہے، ایک آگ وہ ہوتی ہے جس کا اثر بندے کے گوشت پر ہوتا ہے، ایک آگ وہ ہوتی ہے جس کا اثر بندے کے گوشت سے تجاوز کرتے ہوئے ہڈیوں تک پہنچتا ہے، ایک آگ وہ ہوتی ہے جو بندے کی کھال، اس کا گوشت، اس کی ہڈیوں کے تجاوز کرتے ہوئے اس کے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ رب نے فرمایا کہ حطمہ وہ آگ ہے کہ جب مال کے جمع کر کے رکھنے والے کو اللہ اس میں ڈالے گا، وہ آگ اس کی کھال کو پہلے جلائے گی، پھر اس کے گوشت کو جلائے گی، اس کی ہڈیوں کو جلائے گی، پھر اس کے بعد اس کے دل تک جا کر پہنچ جائے گی، اس کے دل کو جلانے والی آگ ہوگی، اس آگ میں اللہ اس کو داخل فرمائے گا۔ تو غور فرمائیں، شریعت اور اسلام کسی بندے کو مال کمانے یا جمانے سے نہیں روکتی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بندہ نہ کمائے نہ جمائے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کا یہ کہنا ہے، قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول اپنے بندوں سے یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندو حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے جماؤ، لیکن مال کی محبت میں آ کر اللہ کو نہ بھول جانا، مال کی محبت میں آ کر نماز نہ چھوڑ دینا، مال کی محبت میں آ کر زکوٰۃ ادا کرنا نہ چھوڑ دینا، مال کی محبت میں آ کر صدقہ نہ چھوڑنا، خیرات نہ چھوڑنا۔ حلال طریقے سے محنت کرنے کا حکم ہے، لیکن اس محنت میں، حلال کمائی میں ایسے گم نہ ہو جاؤ، نہ تمہیں نماز کا خیال رہے، نہ تمہیں روزے کا خیال رہے، نہ زکوٰۃ کا خیال رہے، نہ اللہ رسول کا خیال رہے۔ ایسا دیوانہ ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگنا، اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ دنیا کے بندے ہو کر دنیا میں فنا ہونے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، یہ ہرگز کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رسول گزرے ہیں، ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایسے صحابی رسول تھے کہ جن کا اکثر وقت مسجد نبوی میں گزرتا تھا، سارا وقت مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ ان کا نام ہی صحابہ نے حمامت المسجد، یعنی مسجد کا کبوتر کہتے تھے۔ جس طرح سے کبوتر کوئی مقام اگر دیکھ لے تو وہ چھوڑ کر نہیں جاتا، تو اسی طرح یہ مسجد نبوی میں ہی رہا کرتے تھے، وہاں سے چھوڑ کر نہیں جاتے تھے۔ حدیث پاک ہے بخاری مسلم کی، وہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیے کہ حضور آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضور نے پوچھا کس چیز کی دعا کروں؟ انہوں نے کہا اللہ سے دعا کرے کہ میں مالدار بن جاؤں، جیسے آج ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ مالدار بن جائے۔ یہ حدیث پاک آپ سنیں تو عبرت حاصل ہوگی کہ مال جب آتا ہے تو انسان کا ایمان لے کر چلا جاتا ہے، انسان کا ایمان اس مال کے ذریعے سے نکل جاتا ہے۔ اب یہ صحابی رسول ہے اور حضور سے آ کر یہ دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ حضور دعا کرے میں مالدار بن جاؤں، میرے پاس بہت زیادہ مال آ جائے، دولت آ جائے، رزق روزی، دنیا کا عیش آرام سب کچھ مل جائے، جیسے ہر انسان کی آج خواہش ہے، چاہے حلال ہو یا حرام، اللہ بس مالدار بنا دے، چاہے وہ سود کے ذریعے سے مالدار بنے یا جوے کے ذریعے سے مالدار بنے، وہ جس چیز سے چاہے۔ آج ایک مسلمان یہ چاہ رہا ہے کہ بس میں مالدار بن جاؤں، وہ کوئی کچھ بھی ہو، راستہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو، بس مجھے مال آنا چاہیے۔ یہ آج ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے۔ اب سنیں، جب یہ خواہش پیدا ہو
تو इस हदीस को याद रखे। तो हजरत सालबा बिन हातिब ने कहा कि हुजूर दुआ करें मैं मालदार बन जाऊं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे फरमाया, ऐ सालबा, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं है कि मेरी जिंदगी जैसे है, क्या तुम उस तरह की जिंदगी नहीं गुजारोगे? क्या तुम मुझे नहीं देखते? मेरी जिंदगी क्या है? क्या कभी मैंने अल्लाह से माल की दुआ की? क्या कभी मैंने अल्लाह से दौलत की दुआ की? ऐ सालबा, क्या मेरी जिंदगी नहीं देखते? मैं अपनी जिंदगी में 2-2 महीने तक मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता, और 2-2 महीने तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा होता था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुबारक जुब्बे को पेवन लगाकर पहना करते थे। हुजूर जब आराम फरमाते तो आपके तकिए के अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए होते थे, और चटाई पर कोई चादर नहीं होती थी। जब हुजूर आराम करके बैठ जाते, चटाई का निशान आपके मुबारक पीठ पर रहता था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जूता जब टूट जाता तो अपने हाथ से सी कर जूते को पहनते थे। हुजूर ने अपने साहबी सालबा से फरमाया कि सालबा, मेरी जिंदगी नहीं देखते, मैं कैसे जिंदगी गुजार रहा हूं? अगर मैं अल्लाह से दुआ करूं, ये मक्का के अतराफ जितने पहाड़ है वो सारे के सारे अल्लाह सोने के बना देगा। ये पहाड़ सोने के बन जाएंगे, मैं जहां जाऊंगा मेरे पीछे पहाड़ चलने लग जाएंगे। लेकिन मैंने अल्लाह से दुआ की। हुजूर फरमाते हैं, मैंने अल्लाह से अर्ज किया, अल्लाहुम्मा अहयिना मिस्कीनन व अमितना मिस्कीनन वहशुरना फी जुमरतिल मसाकिन। हुजूर फरमाते हैं, मैंने अल्लाह से दुआ की कि मौला, मुझे, मेरी औलाद को और मेरे चाहने वाले को, मुझसे मोहब्बत करने वाले को दुनिया अता मत करना, बल्कि उतना ही देना जितनी के 2 वक्त की रोटी चाहिए। मेरी औलाद को सिर्फ 2 वक्त की रोटी के बराबर दुनिया देना, और मेरे आशिक को भी दुनिया में सिर्फ 2 वक्त की रोटी देना, उससे बढ़कर नहीं देना। और ये दुआ हुजूर ने फरमाई कि मौला, जब तक मैं जिंदा रहूं मिस्कीनों की तरह जिंदगी अता फरमा, वह अमितना मिस्कीनन, और जब मुझे मौत भी आए तो मिस्कीनों वाली मौत अता करना। वहशुरना फी जुमरतिल मसाकिन, जब क़यामत के दिन मौला खबर से उठा तो मिस्कीनों के साथ मुझे खबर से उठा। ये हुजूर की दुआ थी। मिस्कीनी में हुजूर ने जिंदगी गुजारी, और आपकी मौत भी मिस्कीनी की हालत में आई। जब क़यामत के दिन उठेंगे तो मिस्कीनी की हालत में। तो हुजूर ने फरमाया, क्या तुम मेरी जिंदगी नहीं देखते? क्या कभी मैंने अल्लाह से दौलत की दुआ की, माल की दुआ की? मैंने कभी नहीं की। हुजूर ने साहबी रसूल को समझाया कि देखो, अगर थोड़ा सा भी माल होगा तो जिंदगी गुजर जाएगी, ज्यादा भी होगा तो जिंदगी गुजर जाएगी। जिंदगी तो नहीं रुकेगी। जितने दिन तुम्हारे हैं किस्मत में, जितने महीने हैं, जितने साल है, वो 3 वक्त खाओगे तो भी उम्र कटेगी, 1 वक्त खाओगे तो भी उम्र कटेगी। आलीशान महल्लात में रहोगे तो भी जिंदगी गुजरना है, और तुम किसी एक झोपड़े में रहोगे तो भी तुम्हें मरना ही है। ये चंद साला जिंदगी के लिए अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करो? क्यों अपनी खबर को बर्बाद करो? ये तुम अपनी जिंदगी सादगी में गुजारो। मगर उन्होंने कहा कि हुजूर नहीं, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे मालदार बन जाए। हुजूर समझा रहे हैं अपने साहबी को कि नहीं, ये बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि हुजूर, मैं वादा करता हूं कि अगर अल्लाह मुझे माल अता करे, मैं हर गरीब का हक अदा करूंगा, मिस्किन का हक अदा करूंगा, यतीम का हक अदा करूंगा, भूखों को खिलाऊंगा, प्यासों को पिलाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं और खुदा की कसम खाता हूं कि अल्लाह माल अता कर दे तो अपने माल को अपने पास जमा करके नहीं रखूंगा, अल्लाह की राह में खर्च करता चला जाऊंगा। जब उन्होंने बार बार इसरार किया तो हुजूर बार बार समझा रहे थे। अब वो साहबी ये देख रहे थे कि माल आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। जैसे आज हम सोचते हैं कि अल्लाह माल दे दे, मालदार बना दे, आलीशान अगर कारोबार मिल जाए, आलीशान अगर घर हो जाए, सारे मसले हल हो जाएंगे, हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये हमारी सोच है। अल्लाह ताला वो देखता है जो हम नहीं देखते, अल्लाह वो जानता है जो हम नहीं जानते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि अगर ज्यादा माल मेरे साहबी को मिल गया तो ये मेरा साहबी ये इबादत से दूर हो जाएगा और अल्लाह रसूल से दूर हो जाएगा। तो हुजूर ने फरमाया, खलीलुन तुतीकु शुक्रुहु खैरुम मिन कसीरिन ला तुतीकुहु। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह अगर थोड़ा रिस्क देगा तो उसका शुक्र अदा करने में आसानी होगी। थोड़ा रिस्क लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ज्यादा रिस्क आएगा तो उसका शुक्र अदा नहीं कर सकोगे, तुम नाशुक्रे बन जाओगे। तो नाशुक्रे क्यों बनते हो? जितना भी थोड़ा सा रिस्क मिल रहा है इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, यही काफी है। उन्होंने फिर कहा कि हुजूर अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मुझे माल अता फरमा दे। एक जुनून इंसान पर तारी हो जाता है। जब इंसान पर माल का जुनून तारी होता है, वो कुछ नहीं सोचता, वो बस ये सोचता है कि बस माल आना है। अब उन पर एक जुनून तारी हो गया था माल का। अब हुजूर से जब बार बार कहने लगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
جتنا سمجھایا نہ سمجھے، حضور نے دعا کی اللہم ارزقہ مالا، حضور نے کہا کہ مولا یہ جو شخص مال کی دعا کر رہا ہے اس کو مال دے دے، اس کو روزی دے دے۔ یہاں دعائے مصطفیٰ ہوئی، یہاں ہاتھ حضور کے اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثعلبہ بن حاطب کے چند بکریاں تھی، ان بکریوں میں اتنی برکت پیدا فرما دی، اتنی برکت ہو گئی کہ مدینہ میں کوئی ایسا گھر یا ایسی جگہ نہیں جہاں ان کی بکریاں جمع ہو سکے، کوئی مدینہ میں زمین اتنی نہیں تھی کہ جہاں ان کی بکریاں رکھ سکے۔ تو انہوں نے سوچا اب اس بستی میں رہنا تو مشکل ہو گیا، میری بکریاں 2-4 تھی، دعائے مصطفیٰ سے کئی سووں میں ہزاروں میں بکریاں ہو گئی، تو وہ مدینہ کے باہر چلے گئے۔ مدینہ کے باہر جنگلات میں ایک بڑی سی زمین لے لی، اب وہاں پر انہوں نے اپنی بکریوں کو رکھا۔ پہلے مسجد نبوی میں 5 وقتہ نماز کے لیے وہ آتے تھے، نماز کے بعد بھی مسجد نبوی میں رہتے تھے، حضور کے وعظ سنتے تھے، حضور کے بیانات سنتے تھے۔ اور جب اتنی زیادہ بکریاں ہو گئی، اتنا مال آ گیا، اب مدینہ سے دور چلے گئے، اب صرف 5 وقتہ نماز کے لیے آتے، فرض نماز پڑھ لیتے، جیسی نماز ہو جاتی فوراً اپنے بکریوں کو دیکھنے کے لیے واپس مدینہ کے باہر جنگل میں چلے جاتے۔ چند مہینوں تک یہ سلسلہ رہا، چند مہینوں کے بعد اب 5 وقتہ نماز کو بھی آنا مشکل ہو گیا، کیونکہ دن بدن بکریاں بڑھتی جا رہی تھی، کاروبار بڑھ رہا تھا، مال بڑھ رہا تھا، دولت بڑھ رہی تھی، اب اس کو سنبھالنے میں اب اتنا وقت لگ رہا تھا کہ 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد نبوی میں آنا مشکل ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا کر دیا کہ ظہر عصر مغرب چھوڑ دی، اب صرف شام کے وقت میں رات میں آتے، رات کے وقت میں آ کر عبادت کر لیتے اور چلے جاتے۔ اور چند مہینے گزرے، اور زیادہ بکریاں ہو گئی، اور مال بڑھتا گیا، اور دولت آتی گئی، اب رات میں آنا بھی مسجد نبوی میں بند ہو گیا، اب صرف جمعہ کے جمعہ مسجد نبوی کو آنے لگ گئے، صرف جمعہ کے جمعہ۔ اب چند مہینے اور گزرے، اب اتنا مال بڑھا، اتنے کاروبار بڑھ گئے، اتنی دولت آ گئی، اب جمعہ کو بھی مسجد نبوی میں آنا مشکل ہو گیا، اب صرف عید کے وقت مسجد نبوی کو آتے، عید کی نماز پڑھ لیتے اور چلے جاتے۔ اور چند سال گزرے، اور زیادہ دولت آ گئی، تو عید کی نماز کو بھی مسجد میں آنا مشکل ہو گیا، نماز عید بھی چھوڑ دی۔ اب آپ غور فرمائے انسان کو مال کیسے دور کرتا، یہ کون ہے؟ کوئی عام انسان نہیں، ثعلبہ بن حاطب حضور کے صحابی ہے، صحابی رسول ہے۔ جیسے ہی مال آیا 5 وقتہ نماز چلی گئی، مسجد سے دور ہو گئے، حضور کی بیانات سے دور ہو گئے، حضور کی صحبت سے دور ہو گئے، حضور کی سنگت سے دور ہو گئے، حضور کی باتیں سننے سے محروم ہو گئے، مدینہ سے باہر چلے گئے، مسجد نبوی سے باہر چلے گئے، جمعہ سے باہر چلے گئے، 5 وقتہ نماز سے باہر چلے گئے، حتیٰ کہ عید کی نماز کو بھی چھوڑ دیا، عید کی نماز بھی چھوٹ گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حکم نازل فرمایا کہ اے میرے نبی، جس بندے نے وعدہ کیا تھا اگر مال آئے گا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس نے آپ سے بھی وعدہ کیا کہ غریبوں مسکینوں کا حق ادا کرے گا، آپ اس شخص کے پاس اپنے صحابہ کو بھیجو، اب اس سے کہو کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اپنے مال کی زکات ادا کرو۔ حضور نے 2 صحابہ کو بھیجا، ثعلبہ بن حاطب کے پاس، ثعلبہ بن حاطب کے پاس 2 صحابہ آئے اور عرض کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، رب نے فرمایا کہ تمہیں اپنے مال کی زکات نکالنی ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ زکات نکالنی ہے اور یہ سوچا کتنی زکات نکالنی ہے، فرمایا کہ 2.5% زکات، 1 لاکھ میں سے 2.5 روپے۔ اب انہوں نے جب حساب کیا تو اتنے ہزاروں کی تعداد میں ان کی بکریاں تھی، اتنا مال تھا کہ وہ کئی لاکھ درہم اور دینار ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیسا حکم ہے، محنت میں کروں اور اتنے لاکھ اتنے ہزاروں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اب دیکھیے انسان کا ذہن کیسے بدل گیا اور دل کیسے بدل گیا، ارادے کیسے بدل گئے۔ جب تک مال نہیں آیا تھا مسجد نبوی میں رہتے تھے، دیندار تھے، نمازی تھے، حضور کے صحابی تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، مال آ گیا، دین بھی گیا، نماز بھی گئی، حضور کی صحبت بھی گئی، سنگت بھی گئی، ساری برکتوں سے محروم۔ اب اللہ قرآن میں آیت نازل فرمایا کہ جا میرے بندے سے کہو کہ وہ میری راہ میں اپنا مال کی زکات نکالے۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں میں زکات نہیں نکالوں گا، میں سوچ کر بتاؤں گا، آپ چلے جاؤ۔ اب وہ آ گئے حضور کے پاس، حضور نے پوچھا ثعلبہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا کہ حضور انہوں نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ جیسے حضور نے یہ سنا تو فرمایا ثعلبہ بن حاطب آج سے اس کی بربادی شروع ہو گئی، آج سے اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ اب یہاں سے
اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا، اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ غور کرے وہ بندے، آج غور کرے جو مال کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں، جو مال کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں، اور اسی مال کے لیے آج ایک مسلمان جی رہا ہے، مر رہا ہے۔ نہ رمضان کا ہوش ہے، نہ روزے کا ہوش ہے، نہ زکوٰۃ کا ہوش ہے، نہ نماز کا ہوش ہے، نہ تراویح کا ہوش ہے۔ یہاں تراویح ہو رہی ہے، وہاں ہوٹل آباد ہے۔ یہاں تراویح ہو رہی ہے، وہاں چائے پی رہے ہیں۔ یہاں تراویح ہو رہی ہے، دکانیں سجے ہوئے ہیں، دکانوں میں مسلمانوں کی بھیڑ ہے۔ اللہ اکبر! ارے جس رب نے سال میں ایک مرتبہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہمیں قرآن تراویح میں سننے کا حکم دیا، ہمیں نہ قرآن کی فکر ہے، نہ تراویح کی فکر ہے۔ ہمیں فکر ہے تو کھانے کی فکر ہے، ہمیں فکر ہے ہوٹل میں جانے کی فکر ہے، ہمیں فکر ہے دکانوں میں جا کر شاپنگ کرنے کی فکر ہے۔ سوچے کیا معاملہ ہے، ہماری سوچ کیا ہے۔ دنیا نے آج ہمیں دیوانہ بنا دیا، آج ہم دنیا کے عاشق بن گئے ہیں۔ آج اس دنیا نے اتنا ہمیں برباد کر دیا ہے۔ ثعلبہ بن حاطب کا جو انجام ہوا، آج ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ جیسے ہی حضور نے فرمایا کہ ثعلبہ برباد ہو گیا، اللہ نے قرآن پاک میں ان کے لیے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی۔ رب نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ رب نے فرمایا کہ اس بندے نے مال سے پہلے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کہا تھا کہ حضور دعا کریں، میں خیرات بھی کروں گا، صدقہ بھی کروں گا، یتیموں کو کھلاؤں گا۔ اللہ کی قسم کھائی اور میرے نبی سے وعدہ کیا۔ جب میں نے حکم دیا تو فوراً اپنی بات کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ میری محنت سے کمایا ہوا مال۔ ارے محنت کہاں کی ہے، کوشش کیا ہے؟ جب تک اللہ محنت کو کامیاب نہ بنائے تو محنت کامیاب کیسے ہوگی؟ جب تک اللہ کوشش کو کامیاب نہ بنائے تو کوشش کامیاب کیسے ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی بندے کی زندگی میں روزی کے دروازے کھلتا ہے، وہ بندہ اب یہ سوچتا ہے کہ یہ تو میری محنت سے آیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا آج سے اس کے دل سے میں ایمان کو چھین لیتا ہوں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ رب نے فرمایا یہ جھوٹا ہے۔ ان کی مذمت میں، برائی میں اللہ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے، مال آنے سے پہلے ایک بات کہتا تھا، جب میں نے مال دے دیا اب یہ بدل گیا ہے۔ اس جھوٹے کے دل سے میں ایمان کو چھین لیتا ہوں۔ اور رب نے فرمایا کہ میں قیامت تک اس پر اپنا عذاب نازل کروں گا، اس پر میرا جلال نازل ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ صحابی ہے، حضور کی صحبت میں رہنے والے۔ جب مال کی محبت آ گئی، کاروبار کی محبت آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ کیسا عذاب نازل کیا؟ رب نے ان کے دل سے ایمان کو چھین لیا۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک میں اس پر اپنا جلال نازل کروں گا، میں اس سے راضی نہیں ہوں، یہ جھوٹا ہے کہہ کر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور جیسے ہی آیت اتری، ثعلبہ بن حاطب کو پتا چلا، وہ دوڑتے ہوئے اپنا مال لے کر حضور کے قدموں میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا میں تیرا مال ہرگز نہ لوں۔ رب نے کہا کہ میرے مصطفیٰ اگر یہ آئے گا اس کے مال کو چھونا بھی نہیں، اس کے مال کو دیکھنا بھی نہیں، اس کو واپس لوٹا دو۔ حضور نے فرمایا واپس لے جا، جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا میں تیرا مال ہرگز نہیں لوں گا۔ ثعلبہ بن حاطب اپنا مال لے کر واپس چلا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد جب صدیق اکبر خلیفہ بنے، وہ صدیق اکبر کے پاس آیا، کہا کہ حضور آپ تو میرے مال کی زکات قبول کر لیجئے۔ صدیق اکبر فرمانے لگے جس مال کو میرے مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ فرمایا واپس لے کر چلا جاؤ، میں تیرا مال قبول نہیں کروں گا۔ پھر جب صدیق اکبر کا دور ختم ہوا، دور عمر فاروق آیا، دور عمر فاروق میں آیا، آ کر کہنے لگا ثعلبہ بن حاطب کے حضور آپ میرے مال کی زکات کو قبول کر لے، جتنا چاہیں اتنا مال میں آپ کو دے دوں گا، وہ میرے مال صدقہ کر لے، خیرات کر لے، جو چاہے کر لے۔ فاروق اعظم نے فرمایا جو مال میرے مصطفیٰ نہ لے، جو مال ابوبکر صدیق نہ لے، اس مال کو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ واپس لے کر چلا جاؤ۔ نہ صدیق اکبر نے قبول کیا، نہ فاروق اعظم نے قبول کیا، نہ مصطفیٰ نے قبول کیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اس دور میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی حالت میں مر گیا، اور اللہ نے اس کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی کہ میں اس پر فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ میں قیامت تک
تک اس بندے پر اپنا جلال اور اپنا عذاب نازل کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا اس کے دل سے ایمان چھین لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ اس حدیث پاک پر غور کریں، آج یہی معاملہ ہے۔ دنیاوی مصروفیات جب آ جاتی ہیں، انسان یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں نماز کی خواہش تو بہت ہے۔ آج ایک مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کی خواہش تو بہت ہے لیکن مجھے وقت ہی نہیں ملتا، مجھے فرصت نہیں ملتی، کام ایسے ہیں کہ نماز آنا چاہتا ہوں مگر آ نہیں پاتا۔ ارے تھوڑی دیر کے لیے سوچے، صبح سے لے کر رات تک کمانے کے لیے وقت ہے، جمانے کے لیے وقت ہے، دکان کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے وقت ہے، میٹنگ کے لیے وقت ہے، لوگوں کے پاس جا جا کر گھنٹوں بیٹھ کر ملنے کے لیے وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر 10 منٹ سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، 10 منٹ کی فرصت نہیں ہے۔ اور خبر میں جانے کے بعد کون سا مال آئے گا، قبر میں جانے کے بعد کون سی دکان آئے گی، کون سا مکان آئے گا، کون سی اولاد آئے گی۔ جس دکان کے لیے اتنا مرتے ہیں، جس دکان کو آباد رکھنے کے لیے، جس روزی کمانے کے لیے اور جس رزق کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے، اپنی زندگی کے جوانی لگا دیتا ہے، اپنی زندگی کے 30 سال 40 سال لگا دیتے ہیں اسی دکان کے لیے، کمانے کے لیے، جمانے کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر کے لیے، پیٹ کے لیے۔ ان کا حال تو یہ ہے، یہاں سانس ختم ہوئی وہی اولاد جسم کے کپڑے اتار دیتی ہے، یہاں سانس ختم ہوئی وہی اولاد سب سے پہلے جا کر خبر کھدانے کا کام کرتی ہے، یہاں پر سانس ختم ہوئی وہی اولاد کفن کا انتظام کرتی ہے، غسل دینے والے کو بلاتی ہے، وہی بیوی بچے جس کے لیے ساری جوانی لٹا دی تھی، جن بڑی بچوں کے لیے، ان کو پالنے کے لیے، کمانے کے لیے، کھلانے کے لیے ساری زندگی انسان نے لٹا دیا تھا، یہاں سانس ختم ہوئی وہی ساری چیزیں، وہی لوگ کہتے ہیں فوراً اس میت کو اٹھاؤ نہیں تو بدبو آئے گی، پیٹ پھول جائے گا، بچے ڈر جائیں گے، گھر سے باہر اس کو لے کر جاؤ۔ گھر کے اندر بھی کوئی رکھنے کو تیار نہیں، نہ بیٹا رکھنے کو تیار، نہ بیوی رکھنے کو تیار، نہ بیٹی رکھنے کو تیار۔ ارے جس کے لیے زندگی بھر وہ مارے مارے پھرتا تھا وہی سب سے پہلے گھر سے باہر لے جا کر پانی نہلائیں گے، گھر کے اندر بھی نہلانے کو کوئی تیار نہیں ہوگا، کفن بھی گھر کے باہر، دہلیز کے باہر۔ ارے جس گھر کے لیے حلال نہیں دیکھا، حرام نہیں دیکھا، سب کچھ کمایا اور گھر بنایا، مرنے کے بعد غسل بھی گھر کے باہر ہو رہا ہے، کفن بھی باہر پہنایا جا رہا ہے، انگوٹھے باندھ دیے گئے، چہرہ باندھ دیا گیا، لے جا کر وہی اولاد گڑھے میں اتر کر اس مٹی کی قبر میں اتارنے والی وہی اولاد ہوگی جس کے لیے اتنا سب کچھ کیا۔ اپنی خبر کو یاد رکھے، اپنی موت کو یاد رکھے، آنا یہی ہے۔ ساتھ میں کیا آتا ہے؟ یہاں اس دنیا میں ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، ہمارے اعمال، ہمارے عبادات، ہمارے نماز، ہمارے روزے، ہمارے زکات، یہی ہمارے ساتھ قبر میں آنا ہے۔ نہ بیٹے کو قبر میں آنا ہے، نہ بیوی کو قبر میں آنا ہے، نہ ماں باپ کو قبر میں آنا ہے، نہ رشتہ داروں کو، نہ خاندان والوں کو، نہ دوست احباب کو، نہ جان پہچان کو، کسی کو آنا نہیں ہے۔ ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال کو ہمارے ساتھ قبر میں آنا ہے۔ یہ اعمال کی حفاظت کرے۔ ماہ رمضان کا ایک عشرہ تو گزر چکا ہے، اب دوسرا عشرہ قریب شروع ہوگا۔ رحمت کا عشرہ ہم سے چھوٹ گیا، کم از کم مغفرت کے عشرے میں تو اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، روئیں، راتوں میں گر گرائیں، تہجد کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اے مالک مولا باری تعالی ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارکہ کا ایک ایک لمحہ تیری عبادت و بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس ماہ مبارکہ کی رحمتیں برکتیں ہر مومن کو نصیب فرما۔ مولا ہم تمام کی خبر کو کامیاب بنا دے، زندگی کو کامیاب بنا دے، آخرت اور قیامت کو کامیاب بنا دے۔ الہ العالمین دنیا اور آخرت میں اپنا خصوصی فضل و کرم ہمیں عطا فرما، خصوصی انعام و اکرام عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔